مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو وفادار ہے، بنی آدم سے پیار کرتا ہے اور اپنے کلام کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، ڈاکٹر خالد امناز صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، PMI TV کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، جن کی وساطت سے تیرا کلام دور دور لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور تیرے لوگ تیرے کلام کی برکات کو ریسیو کر رہے ہیں۔ میں تیرا ہاتھ چاہتا ہوں، مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے، مجھے سمجھ دے، تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو بیان کر سکوں۔ سامعین کلام کو سنیں اور برکت پائیں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے پہلے بات کی تھی زبور 7 اس کی 12ویں آیت پر، ابھی ہم بات کریں گے زبور 7 اس کی 13ویں آیت کے حوالے سے۔ تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں، وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ آیت ابھی جو ہم 13ویں آیت کو دیکھ رہے ہیں، اس پر اگر غور کریں تو 12ویں آیت کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ 12ویں آیت کی روشنی میں اس کی سمجھ اچھی طرح آ سکتی ہے، بہتر آ سکتی ہے۔ تو 12ویں آیت میں اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی تلوار کو تیز کرے گا، یعنی ہلاکت کی بات ہے شریر کی، اور شریر کی عدالت کا وقت آ گیا ہے، شریر کی بربادی کی بات ہے، اس لیے اس ہتھیار کی بات ہے، انسٹرومنٹ کی بات ہے جس کو خدا استعمال کر کے شریر کو سزا دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر تلوار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر آگے ہم نے دیکھا اسی آیت کے اندر اس کے دوسرے حصے میں کمان کا لفظ یوز ہوا ہے۔ یہ بھی جنگی انسٹرومنٹ ہے جو شریر کے لیے وہ استعمال کرے گا۔ تو ان کی روشنی میں ہم اگلی جو آیت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تلوار کو مد نظر رکھیے اور تیر کو مد نظر رکھیے کہ وہ شریر کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ جب شریر باز نہیں آتا تو تلوار کو اور کمان کو وہ استعمال کر کے اس کی عدالت کرنا چاہتا ہے۔ تو تلوار کا ذکر ہے، کمان کا ذکر ہے۔ اسی روشنی میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ اس نے اس کے لیے، پہلا جو لفظ اس استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے خدا، اور جو دوسری مرتبہ اس کا لفظ یوز ہوا ہے اس سے مراد ہے شریر، یعنی اس نے، دیٹ مین خدا نے اس کے لیے یعنی شریر کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح اور کلیئر ہے، یعنی خدا نے شریر کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ اردو میں یہاں پر جو ہے لفظ موت کے ہتھیار آیا ہے، اور عبرانی زبان میں کبھی آپ دیکھیں تو کلے ماوت لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے موت کے ہتھیار، اور انگلش نے اس کا ترجمہ کیا ہے انسٹرومنٹ آف ڈیتھ، موت کے ہتھیار۔ تو یہ موت کے ہتھیار یعنی ایسی چیزیں، اوپر تو تلوار کا ذکر ہے اور پھر کمان کا ذکر ہے، اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں جن کو خدا استعمال کر کے شریر کو مارتا ہے، جن کو استعمال کر کے شریر کو فنا کرتا ہے، اور جن چیزوں کو خدا استعمال کر کے شریر کو ختم کرتا ہے۔ اور خدا ہی ہے وہ جس چیز کو چاہے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز خدا کے کنٹرول میں ہے۔ خدا ہوا کو چاہے، خدا آندھی کو چاہے، بارش کو چاہے،
کسی چیز کو بھی چاہے تو وہ ہتھیار جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس نے موت کے ہتھیار، کس کے لیے؟ شریر کے لیے۔ کسی طرح بھی موت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ نوح کے زمانے کی طرح پانی ہی سے ہو۔ نوح کے زمانے میں شریروں کی موت پانی کی معرفت جو ہے وہ ان کو موت آئی ہے، پانی کے وسیلے ان کو موت آئی ہے۔ پھر آپ لوط کے زمانے میں دیکھیں، لوگوں کو موت آگ اور گندک کے تھرو آئی ہے۔ تو اسی طرح سے موت کے جو ہتھیار ہیں وہ مصنف یہ کہتا ہے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تیر بھی ہو سکتے ہیں، تلوار بھی ہو سکتی ہے، علاوہ ازیں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جیسے آپ دیکھیں مصر کے اندر وہ اس نے مری بھیجی ہے وہاں پر، تو ان کے جانور مر گئے ہیں مری کی وجہ سے۔ پھر پلوٹھوں کے مرنے کا بھی آیا ہے۔ تو یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس چیز کو استعمال کر کے جو ہے وہ ہلاک کرے گا شریروں کو، اور تباہ کرے گا اور برباد کرے گا۔ یہ خدا کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب داؤد نے مردم شماری کی تھی تو خدا نے اس کے سامنے 3 آپشن رکھے تھے کہ یا تو یہ 3 دن کی مری ہوگی، تیرے ملک کے اندر لوگ مریں گے، یا پھر 3 مہینے تک تو اپنے دشمنوں کے سامنے سے بھاگتا رہے گا، اور یا پھر 3 سال تک جو ہے وہ قحط اور خشک سالی ہوگی۔ تو اس نے خدا نے یہ 3 آپشن اس کے سامنے رکھے۔ تو یوں سمجھے کہ یہ 3 ہتھیار ہیں، موت کے 3 ہتھیار ہیں۔ تو یہ آپشن دی ہے داؤد کو کہ ان میں سے کوئی جو ہے اس کو چن لے۔ تو یہ 3 دن کی مری، پھر 3 مہینے کے سزا کے دشمنوں کے سامنے بھاگا رہے، اور پھر 3 سال کی ہے۔ تو یہ آپشن تھے اور یہ خدا کے ہتھیار تھے۔ تو داؤد کو یہ اس پر خدا کا رحم یہ ہوا کہ اس کو آپشن ملی ہے کہ اس میں سے تو چن لے۔ تو جب داؤد نے کہا کہ میں انسان کے ہاتھ میں کیوں پڑوں، تو اس نے اس کو چنا کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، تو مری کو۔ تو اور آپ جانتے ہیں جب وہ مری کا سٹارٹ ہوا تو وہ ایک خاصی تعداد میں لوگ پہلے دن ہی مر گئے، بہت تعداد میں لوگ مر گئے۔ تو یہ ہے کہ خدا چیزوں کو اعلیٰ کار بناتا ہے۔ جن چیزوں کو خدا اعلیٰ کار بناتا ہے وہ خدا کے ہتھیار ہیں۔ کبھی کبھی خدا نے جو ہے لوگوں میں پھاڑنے والے شیر بھیج دیے، آپ کو یہ بھی ملے گا۔ اور ایک نبی کی بات ہے کہ اس کو شیر نے پھاڑ دیا، اور اس کا گدھا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، اور نبی کی لاش جو تھی پڑی ہوئی تھی۔ تو خدا نے اس کو سزا دینے کے لیے شیر کو استعمال کیا ہے۔ کبھی کبھی خدا نے اور چیزوں کو استعمال کیا، جیسے الیشا نبی کے زمانے میں جب بچے اس کو چڑھا رہے تھے تو رچھنیاں جو ہیں وہ نکلی اور 42 بچے پھاڑ دیے۔ تو یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ خدا کس چیز کو ہتھیار بناتا ہے۔ یہی بات یہاں پر زبور نویس کرتا ہے کہ اس نے یعنی خدا نے اس کے لیے یعنی شریر کے لیے، یہ لفظ دونوں استعمال ہوئے ہیں، سیم ہے اس کا لفظ، اور ایک مرتبہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے اور دوسری مرتبہ شریر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس نے، خدا نے اس کے لیے یعنی شریر کے لیے، آگے لکھا ہے، موت کے ہتھیار بھی تیار کر لیے ہیں۔ یعنی ایسے ہتھیار خدا نے تیار کر لیے ہیں جن کو خدا استعمال کرے گا اور شریر فنا ہو جائے گا۔ ایسے ہتھیار خدا نے چنے ہیں جن کو وہ استعمال کرے گا اور شریر مر مٹے گا۔ ہاں، جب اگر شریر بچ جاتا ہے، مرتے مرتے اگر بچ جاتا ہے تو وہ بھی تو خدا رحم کرتا ہے، تو پھر ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ مرتے مرتے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر
مصنف یہ سکھانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ شریر کو الرٹ ہونا بڑا ضروری ہے، شریر کو پچھتاوا کرنا بڑا ضروری ہے، شریر کو واپس آنا بڑا ضروری ہے، نہیں تو اس کے لیے ہلاکت تیار ہے، نہیں تو اس کے لیے موت کے ہتھیار جو ہیں وہ تیار ہیں، نہیں تو خدا اس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی تلوار کو تیز کرے گا، اس پر ہم نے گفتگو کی، اور پھر ہم نے اس پر بھی گفتگو کی کہ اس نے کمان پر چلہ جو ہے چڑھا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فل تیار ہے کام کرنے کے لیے، اور اس نے ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں شریر کے لیے، اور وہ ہتھیاروں کو استعمال کرنے ہی والا ہے شریر کے لیے۔ یہ سینس تھی۔ اور یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں 13ویں آیت کے اندر کہ اس نے موت کے ہتھیار بھی تیار کر رکھے ہیں شریر کے لیے۔ اب شریر کو یہاں پر یہ سننا اور چکنا ہونا ہے، یہ سننا اور الرٹ ہونا ہے، اور اپنی بری راہوں سے پھرنا ہے، کیونکہ نہیں تو موت کے ہتھیار تو تیار ہیں، شریر کو مارنے کے لیے ہتھیار تو تیار ہیں، اور وہ بالکل الرٹ ہیں اور ریڈی ہیں۔ ایک دم میں شریر جو ہے برباد ہو جائے گا، کوئکلی برباد ہو جائے گا، اور ناگہاں برباد ہو جائے گا، اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ خدا جو ہے کسی کو ٹائم دیتا ہے، خدا کسی کو سمجھاتا ہے، تو اگر کوئی باز آ جائے تو یہ تو اچھی بات ہے، اگر کوئی واپس آ جائے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ جیسے نینوا کے لوگوں کو یہ سندیسہ پہنچا نبی کی معرفت کہ 40 دن کے بعد جو نینوا ہے یہ برباد کیا جائے گا۔ 40 دن کے بعد تو وہ تو باز آ گئے، انہوں نے پچھتاوا کیا، انہوں نے گریہزاری کی، انہوں نے ٹاٹوڑا، وہ راکھ پر بیٹھ گئے۔ تو اگر کوئی باز آ جاتا ہے تو خدا اس پر رحم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی باز آ جاتا ہے تو خدا جو موت کے ہتھیار ہیں، ہلاکت کے ہتھیار ہیں، اور موت کے ڈیتھ کے انسٹرومنٹ ہیں، ان کو خدا پھر روک لیتا ہے۔ لیکن تب جب کوئی باز آئے، لیکن جب کوئی باز نہیں آتا تو وہ تو ریڈی ہے مارنے کے لیے، شریر کو سزا دینے کے لیے خدا تو ریڈی ہے، اور اس نے اپنے ہتھیاروں کو ریڈی کر لیا ہے۔ یہی بات جو ہے زبور نویس سکھاتا ہے۔ بائبل بھری پڑی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوط کے زمانے کو دیکھیے، اور وہاں آگ اور گندک کا جو ہے وہ اترنے والی تھی، نازل ہونے والی تھی۔ خدا نے لوط سے کہا جو کچھ تیرا ہے اس کو یہاں سے نکال کر لے جا، اور لوط نے کلام میں لکھا ہے دیر لگائی، اور جب تک لوط وہاں ہے خدا رکا رہا، اور لوط نے اپنے دمادوں سے نکلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے لوط کی باتوں کو ریفیوز کیا، اور فرشتوں نے لوط کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیا، اور یہ کہا جب تک تو یہاں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ موت کے ہتھیار، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ موت کے جو ہتھیار الرٹ کیے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں، وہ شریر کے لیے ہیں۔ موت کے ہتھیار جن کو تیار کیا گیا ہے، جن کو تیز کیا گیا ہے، تلوار کو تیز کیا گیا ہے، کمان پر چلہ چڑھایا گیا ہے، وہ ایسے شخص کے لیے ہیں جو باز نہیں آتا، ایسے شخص کے لیے ہے جو سنتا ہے مگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، سنتا ہے لیکن بدی کی طرف اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح گھوڑا جنگ میں سرپٹ دوڑتا ہے، بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے، تو ایک دن پھر اس کا وقت آ جاتا ہے۔ اور اس وقت کی بات مصنف یہاں پر کر رہا ہے کہ خدا ریڈی ہے شریر کو موت دینے کے لیے، اور اس کے جو ہتھیار ہیں وہ تیار ہیں۔ آگے لکھا ہے اسی 13ویں آیت کے اگلے حصے میں، وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ نوٹ کریں ذرا، وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ اس زمانے کے جو جنگی انسٹرومنٹ ہیں
यहाँ पर वो मेंशन किए गए हैं। तलवार का जिक्र हुआ, फिर कमान का जिक्र हुआ, अभी तीरों का जिक्र हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के जो तीर हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। और तीरों की इक़साम में से एक किस्म का जो तीर है वो ऐसा था कि जब वो कमान से छोड़ा जाता था तो उसके पीछे आग लगी होती थी, और जहाँ पर वो जाके लगता था वहाँ पर फिर आग लगा देता था। उस ज़माने का ये जंगी एक हथियार था। और कुछ ऐसे तीर थे जिनके पीछे आग नहीं लगाई जाती थी, सिंपल होते थे। कई मर्तबा ऐसा है कि तीरों को जहर लगाकर भी छोड़ा जाता था दुश्मन पर। ये भी एक जंग के अंदर तरीका इस्तेमाल किया जाता था। और कई मर्तबा ऐसा है कि हमें मिलता है कि तलवार की जो धार है उसको भी जहर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जिक्र है आतिशी तीरों का। तो आतिशी तीरों का, और मज़ीद नया तर्जुमे के अंदर भी इसका हमें ये सेंस मिलती है ताकि दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझा सके। और ये सारे, जैसा मैंने बताया कि जंगी हथियार हैं, और कुछ तीर ऐसे थे कि उनको जब छोड़ा जाता था तो उनके पीछे आग लगी होती थी, और जब वो वहाँ पर ठिकाने पर, टारगेट पर पहुँचते तो वहाँ आग लगा देते और दुश्मन का वो है सत्यानाश करते, नुकसान करते आग लगने की वजह से भी। एक तो को वो ज़ख्मी करने की वजह से नुकसान करते, दूसरा आग लगाने की वजह से भी नुकसान करते। और ये स्पेशली तीर होते हैं, ये आम तीर नहीं है, जो आतिशी तीर कहलाते हैं। और यहाँ पर उन्हीं का ज़िक्र है कि वो अपने आतिशी तीरों को, वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। आमीन। आतिशी बनाता है तो ये ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, ये ज़ख्मी भी कर सकते हैं, और ये आग भी लगा सकते हैं, और ये जला भी सकते हैं, ज़ख्मी भी कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, ये ऐसे तीर हैं जो दुश्मन को डबल नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे तीर हैं जो रायगा नहीं जा सकते, ज़ख्मी भी करेंगे और आग भी लगाएंगे। तो ये बातें बता के मुसन्निफ जो है, एक तो खुदा के आदल मुनसिफ होने की बात को पेश करता है, और दूसरा वो शरीर को भी अलर्ट कर रहा है, शरीर को भी वो चकन्ना कर रहा है कि जब खुदा अदालत करेगा, जब खुदा की अदालत का काम शुरू होगा, और जब खुदा शरीर को सज़ा देगा, क्योंकि खुदा तो आदल मुनसिफ है, वो ऐसे नहीं छोड़ देगा। खुदा आदल मुनसिफ है, इंसाफ करेगा, और खुदा की जो बातें हैं वो सच्चाई से पुर हैं, और जो खुदा है वो लाजमी अदालत करता है। तो मुसन्निफ यहाँ पर ये बातें सिखाता है शरीर को कि शरीर जो बातें सुनकर अलर्ट हो जाए, शरीर जंगी हथियारों का और जंगी जो औजार हैं इनका सुनकर चुकन्ना हो जाए, क्योंकि ये सारे जंगी औजार उस ज़माने के इस्तेमाल किए गए हैं, जो हलाक करते हैं, जो बर्बाद करते हैं, जो तबाह करते हैं और जो मिटाते हैं। इसलिए तो लिखा है मौत के हथियार। कौन से हथियार? मौत के हथियार, जिनकी वजह से मौत आ सकती है, जिनकी वजह से मौत पैदा हो सकती है, जो मौत का बायस बन सकते हैं। और जब खुदा किसी को मौत देना चाहता है तो फिर ऐसे हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है। आपको याद है खुदा ने कई मरतबा 70,000 एक ही दिन में मार दिए, और कई मरतबा खुदा ने 23,000 या 24,000 एक ही दिन में मार दिए, और कई मरतबा कसीरुल तादाद खुदा ने एक ही दिन में मार दिए। तो ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है कि वो मारने के लिए, मौत के लिए किस हथियार को इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर शरीर की मौत के लिए तलवार का ज़िक्र है,
اور پھر شریر کی موت کے لیے یہاں پر کمان کا ذکر ہے اور پھر ایسے تیروں کا ذکر ہے جو آتشی تیر ہیں۔ حزقیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ خدا تلوار سے ان کا پیچھا کرے گا شریروں کا، جو تلوار سے بچیں گے پھر وہ قحط کا شکار ہوں گے، کال کا شکار ہوں گے، کال کی تھرو خدا ان کا پیچھا کرے گا، اور جو اس سے بچ جائیں گے وہ دشمن کا شکار بنیں گے اور وہ دشمن کی اسیری میں چلے جائیں گے۔ تو یاد کریں یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کو استعمال کر کے شریر کو فنا کرتا ہے اور شریر کو موت دیتا ہے۔ لازم ہے، ضروری ہے، شریر باتوں کو سنیں، چکنا ہو، شریر باتوں کو سنیں اور الرٹ ہو، اور شریر خدا کے کلام کو سنے اور ڈر جائے۔ لازم ہے شریر خوفزدہ ہو، اور لازم ہے شریر اپنی راہ سے پھرے اور واپس آئے۔ شریر اپنی راہ سے پھرے گا تو خدا ان ہتھیاروں کو روک بھی سکتا ہے، اور خدا ان ہتھیاروں کو روک سکتا ہے۔ خدا ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کرے تاکہ شریر بچ جائے، اور ان کو روکے گا تاکہ شریر پر رحم ہو جائے۔ لیکن اگر شریر ٹس سے مس نہیں ہوتا، اگر شریر خدا کے کلام کو سن کر کانپ نہیں جاتا، تو پھر لازم ہے انہی ہتھیاروں کو خدا استعمال کرے اور شریر کی موت ہوگی۔ مصنف نے خدا کے منصف ہونے کا ذکر کیا ہے، خدا کے عادل منصف ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے چونکہ وہ عادل منصف ہے اور وہ شریروں کی عدالت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے شریروں کو الرٹ بھی کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس بات پہ بلیو کریں کہ خدا عادل منصف ہے۔ اگر تو اچھی چال چل رہا ہے تو تجھے اجر دے گا اور تجھے ریوارڈ ملے گا، اور اگر تیری چال ٹیڑھی ہے تو شریر کی کھوپڑی کو وہ چیر ڈالے گا۔ ضروری ہے کانپ جانا خدا کی حضوری میں، ڈر جانا، پچھتاوا کرنا، گریہ زاری کرنا، معافی مانگنا اور توبہ کرنا، تاکہ خدا ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کرے بلکہ روک لے اور معاف کر دے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔